یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج فروری 2022 کی 4 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجے چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے سابق پاکستانی سہولتکار صدر مسعود خان کی امریکہ میں بطور پاکستانی سفیر تعیناتی کو روک دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مسعود خان پر جہادی دہشت گردوں کے ساتھی ہونے کے ثبوت پیش کیے جانے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ ثبوت امریکی کانگریس کے رکن اسکاٹ پیری نے امریکی صدر جو بائیڈن کو لکھے گئے خط میں فراہم کیے۔ خط میں اسکاٹ پیری نے مسعود خان کے جہادی دہشت گرد گروپوں سے گہرے روابط کی تفصیلات پیش کی ہیں اور ثبوت فراہم کیے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ماضی میں مسعود خان امریکہ اور بھارتی یونین ٹیریٹری جموں کشمیر میں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں کی کھلے بندوں پشت پناہی اور حمایت کرتا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا کہ تحریک طالبان پاکستان نے پشاور اور دوسرے شہروں سے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ تحریک طالبان پاکستان میں شامل نور ولی گروپ، علیم خان گروپ اور فقیر محمد گروپ پاکستان سے کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان کا مطالبہ ہے کہ 1893 میں برٹش انڈیا اور افغانستان کے درمیان سرحد یعنی بارڈر کے تعین کے لیے ہونے والے 100 سالہ معاہدہ کے بعد کھینچی جانے والی ڈیوریڈ لائن کی لکیر 1993 میں قانوناً ختم ہو گئی ہے اور اب پاکستان اٹک تک کا علاقہ واپس افغانستان کے حوالے کر دے۔ عمران خان کے دورہ چین پر ریڈیو ہمالیہ انٹیلیجنس ایجنسی کی تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے چین سے $3 ارب کے نئے قرضہ جات کا معاہدہ اس شرط پر کیا جا رہا ہے کہ چین کو پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کا مکمل اختیار سونپ دیا جائے گا۔ اس حوالے سے معاملات کچھ اس طرح طے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو ایک مخصوص مدت کے لیے سی پیک کے نام پر چین کے حوالے کر کے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے تمام زمینی وسائل، پہاڑ، راستے اور دریاؤں کا کنٹرول چین کو منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ علاقے کی سیکیورٹی کے لیے چینی جنرل اور پولیس چیف پاکستانی فوج اور پولیس کو ٹھیکے پر لے گا۔ بلوچستان لبریشن آرمی کے ترجمان جی آند بلوچ کے مطابق پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں پنجگور ملٹری کیمپ پر 36 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی سرمچاروں کا قبضہ جاری ہے۔ یاد رہے کہ 2 فروری کو رات 8 بجے نوشکی اور پنجگور میں قائم پاکستانی مردود فوج کے 2 بڑے کیمپوں پر بلوچستان لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا، تاہم نوشکی میں 9 بلوچ سرمچار کئی گھنٹوں تک قبضہ قائم رکھنے اور بلوچ لبریشن آرمی کے مطابق 100 سے زائد پاکستانی مردود سپاہی اور افسران کو جہنم وصال کرنے کے بعد اسلحہ ختم ہونے کی وجہ سے آخری گولی خود پر استعمال کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تاہم پنجگور میں قبضہ ابھی تک جاری ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ نے پنجگور فرنٹیئر کور کیمپ پر 2 فروری کو رات 8 بجے حملہ کیا تھا اور فوری طور پر کیمپ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حملہ اچانک کیا گیا جس کی وجہ سے کیمپ میں موجود مردود پاکستانی فوجیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی بندوقیں سیدھی کرتے، مجید بریگیڈ کے سرمچار فدائین نے سب کو ڈھیر کر دیا اور کئی کو جنگی قیدی بنا کر ایک ہال میں قید کر دیا۔ حملہ مجید بریگیڈ کے فدائین ونگ نے کیا۔ فدائین کا مطلب ہے ملک پر فدا یعنی قربان ہونے والا۔ مجید بریگیڈ کے یہ فدائین جان پر کھیل کر دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں اور حملے سے پہلے اپنے بریگیڈ کمانڈر اور ساتھیوں کو خدا حافظ کہہ کر محاذ پر نکلتے ہیں۔
بلوچستان لبریشن آرمی کے مطابق صرف پنجگور میں جنگ کے دوران 70 سے زائد پاکستانی مردود فوجی اور سپاہی اب تک جہنم وصال کیے جا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ 2 فروری کو رات 8 بجے جب مجید بریگیڈ کے فدائین پنجگور میں فرنٹیئر کور کے کیمپ پر حملہ آور ہو رہے تھے، اسی وقت نوشکی میں بھی مجید بریگیڈ کے فدائین نوشکی میں فرنٹیئر کور کیمپ پر حملہ آور ہوئے اور 20 گھنٹے تک قبضہ کیے رکھا۔ اس دوران کئی پاکستانی مردود فوجی ہلاک ہوئے، جن کی تعداد بلوچ لبریشن آرمی کے مطابق 100 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ریڈیو ہمالیہ کو موصول ہونے والی تازہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ رات پاکستانی فوج نے بختر بند گاڑیوں کے ذریعے کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس دوران فدائین نے 2 SSG کمانڈوز مار گرائے جبکہ باقی فرار ہو گئے۔ اس دوران ایک بختر بند گاڑی کو تباہ کیا گیا جبکہ باقی تیزی سے واپس مڑ گئیں۔ بلوچستان لبریشن آرمی کے ترجمان نے بتایا کہ فدائین کے حوصلے بلند ہیں جبکہ پاکستانی فوج کے حوصلے ہر گزرنے والے گھنٹے کے ساتھ پست ہو رہے ہیں اور وہ کیمپ پر گن شپ ہیلی کاپٹروں اور مارٹر گولوں سے بمباری کر رہے ہیں اور اس طرح اپنے ہی کیمپ کی عمارتوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجگور والا فوجی کیمپ ISI کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا، لیکن اب یہ بلوچ لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ جی آند بلوچ نے کہا کہ ہمارے فدائین آخری گولی تک دشمن کا مقابلہ کرنے کا عزم لے کر میدان جنگ میں اترے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کا یہ کہنا کہ صرف 4-5 فوجی مارے گئے ہیں بالکل جھوٹ ہے۔ ابھی بھی پنجگور کیمپ کے باہر 35-40 فوجیوں کی لاشیں پڑی ہیں جن کو فوج اٹھانے کے لیے آتی ہے تو سرمچار ان پر فائر کھول کر انہیں واپس بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ 2 دن سے جاری اس لڑائی میں بلوچ لبریشن آرمی نے پاکستانی فوج کے 2 ہیلی کاپٹر گن شپ مار گرائے اور کئی بختر بند گاڑیاں تباہ کر دیں۔ بلوچستان لبریشن آرمی کے ترجمان جی آند بلوچ نے کہا کہ بلوچستان لبریشن آرمی کے سرمچار سیلف سیکریفائسنگ ہیں، نہ کہ سوئسائڈ بامبر۔ انہوں نے کہا کہ ان کو جنت کی 72 حوروں کا لالچ دے کر جہاد پر روانہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ حقیقی محب وطن ہیں جو وطن کے لیے اعلیٰ درجے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت پورے علاقے میں مواصلاتی یعنی کمیونیکیشن کا نظام سرکار نے بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جنگ کی ویڈیوز اور تصاویر ابھی دستیاب نہیں ہیں اور فدائین سیٹلائٹ فون کے ذریعے باہر کی دنیا سے رابطہ کر رہے ہیں۔ ریڈیو ہمالیہ کو بتایا گیا کہ پنجگور اور نوشکی حملہ میں حصہ لینے والے فدائین کا تعلق مڈل کلاس سے وابستہ غیر قبائلی تعلیم یافتہ مزاحمت کاروں سے ہے۔ ابھی خبر آئی ہے کہ SSG کے 4 کمانڈوز جو کیمپ کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان کو مجید بریگیڈ کے فدائین نے گولیوں سے بھون ڈالا۔ ابھی خبر آئی ہے کہ آج صبح مجید بریگیڈ نے پاکستانی مردود فوج کا ایک اور گن شپ ہیلی کاپٹر مار گرایا ہے اور اب پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان سے متعلق خبریں پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد میں کوٹے سے ہٹ کر اپائنٹمنٹس اور پروموشنز کرنے کے خلاف ایڈ ہاک ملازمین نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور سرکار کو معاملات ٹھیک کرنے یا ریاست گیر احتجاجی مہم کا سامنا کرنے کی دھمکی دی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں یاسین کی عوام نے لوڈ شیڈنگ کے نئے شیڈیول کو یکسر مسترد کرتے ہوئے عوامی ولیج کمیٹی کی طرف سے دھرنا دینے اور بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے شہر سکردو میں ڈاکٹروں نے احتجاج کرتے ہوئے آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹس بند کر دی ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ آج کا نیوز بلیٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔
اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔